حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، برخطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام اور پس سے پردہ سننے والی اسلام کی معزز امت و خواتین، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایمان جیسی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اسلام جیسے ارکان سے واقف کروایا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جنت حاصل کرنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات کو جاننے کے لیے ایک کتاب کلام اللہ قرآن مجید ہمیں عنایت فرمائی ہے۔ عزیزان محترم، جمعہ عید المومنین یا جمعہ ایک ساعت ایسی جس میں مغفرت کا سامان مہیا کیا جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جمعے کو ہم جمعے کی طرح گزاریں، عام دنوں کی طرح نہ، بلکہ ہمارا سسٹم جو خراب ہو چکا ہے، ہمارے جو عادتیں خراب ہو چکی ہیں، ہماری جو سوچ و وچار میں بگاڑ آ گیا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر آج حالات ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ جو مسلمانوں کا وقار، جو مسلمانوں کا مرتبہ، جو مسلمانوں کی عزت برقرار تھی اس ملک کے اندر، آج وہ اپنے ہاتھوں سے ہم ختم کرتے جا رہے ہیں اور ختم ہونے پر آ رہی ہے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کے اندر یہ تمیز پیدا نہیں ہوئی کہ ہم اپنے رب کو کیسے منوائیں۔ مسلمانوں کے اندر یہ علم نہیں آ سکا کہ ایک اللہ کو کس طریقے سے مانیں۔ مسلمانوں کے اندر یہ ڈھنگ نہیں آ سکا کہ رسول اللہ کی بتائی ہوئی سنتوں پر عمل کیسے کیا جائے۔ آج بھی انسانیت بھٹکی ہوئی، آج بھی انسانیت بلکتی ہوئی، آج بھی انسانیت بھٹکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج شدید ضرورت ہے عزیزان محترم، کلام اللہ پر نظر رکھیں، کلام اللہ کے مضامین پر نظر رکھیں، کلام اللہ کے احکامات پر نظر رکھیں، کلام اللہ کے پیغام کو خود اپنے زندگی میں لا کر معاشرے اور انسانیت کا بکھیرنے والے ہم بنے۔ یہ دو وقت کی روٹی کا پیچھا کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ دو وقت کی روٹی تمہیں مہیا کر کے رہوں گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اور کلی طور پر فرما دیا کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آج ہم ہیں کہ صبح نیند میں سے اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک دنیا بنانے میں، دنیا کی فکر میں، ڈالر اور درہم کے غلامی میں، روپے اور پیسے کے لیے رشتوں کو بگاڑنے میں، زر اور زور کے ذریعے سے ہم اپنا قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ آج شدید ضرورت ہے عزیزان محترم، ہم نے بارہا اس منبر سے آپ تمام کو چوکنا کیا تھا، چتاونی دی تھی، ہم نے بتایا تھا، لیکن کوئی ایک بھائی اٹھ کر کے، کوئی ایک بہن نے ہمارے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کے یہ نہیں کہا کہ ہاں آپ کی بات درست ہے،
آپ کہیے قرآن حدیث کی روشنی میں ہم معاشرے کا سدھار کیسے کر سکتے ہیں؟ سننے تک تو باتیں اچھی لگتی ہیں، یہاں سے نکل گیا انسان مسجد کے باہر تو پھر وہی بے رفتار بے ڈھنگی، وہی شیطان کا دوست، وہی نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگ جاتا ہے۔ آج شدید ضرورت ہے، ہم نے کہا تھا آئیے ذرا دیکھتے ہیں صحابہ کی زندگی سے اور رسول اللہ کے جو طریقہ کار تھا اس سے، کیا وہ لوگ ہمیشہ روٹی کمانے کی فکر کرتے تھے، یا روٹی کے لیے جو ہے نا اللہ کے قانون کو مسمار کرتا ہوتا ہوا دیکھ کر خاموشی اختیار کرتے تھے، یا پھر 2 وقت کی روٹی کے لیے پلان بنا کر وہ کمایا کرتے تھے؟ کیا وہ لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر خزانوں کو جمع کر کے رکھا تھا؟ آؤ ذرا دیکھتے ہیں، پھر وہ کامیاب ہو گئے اور اس کے بعد ہم جیسے نالائق پیدا ہوئے اور ہم جیسے ناپکار پیدا ہوئے۔ ہم نے اللہ کے قانون کو اپنی آنکھوں کے سامنے مٹتا ہوا دیکھتے ہیں مگر ہمارے دل کے اندر جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو آؤ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 155 کے اندر 5 نکات کا تذکرہ کیا جس سے اللہ آزمائش کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر! جو شخص آزمائشوں میں مبتلا کر دیا گیا پھر وہ تباہی کے دہنے پر لا دیا گیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، تم اللہ سے یہ ہی نہیں مانگنا کہ اللہ مجھے صبر دے، یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے، تم یہ نہیں کر سکو گے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا تم آزمائشوں کے متعلق یہ نہیں کہنا کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، مجھے آزمائشوں میں ڈالا جا رہا ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ یہ اگر تم کہو گے اللہ آزمانے پر آ جائے تو سارے کے سارے لوگ ہلاک کو برباد ہو جائیں گے۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے عزیزان محترم؟ ہر انسان زمین پر نظر ڈال کر اپنے آپ کو کچھ بنانے میں لگا ہوا ہے۔ کیا ہم پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے کہ کیا آپ نے کبھی کسی مسجد میں بیٹھ کر ہم خیال لوگوں کو لے کر کیا ہم نے کبھی اللہ جو آزمائشوں میں مبتلا کرنا چاہ رہا ہے، کیا اللہ کی ان آزمائشوں سے مکتی حاصل کرنے کا کیا ہم نے ذریعہ بن رہے ہیں؟ ہرگز نہیں عزیزان محترم، ہرگز نہیں۔ مسجد میں بیٹھ کر کے بھی ہم تجارت کی بات کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر کے ہم خرید و فروخت کی بات کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر کے بھی ہم دعوتوں کی بات کرتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھ کر کے بھی ہم لین دین کی بات کرتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھ کر کے بھی ہم دنیا کے وہ امور پر بات کرتے ہیں جن کی سنوائی آپ سے ہونے والی نہیں ہے، نہ آپ کی کوئی سنتا ہے، نہ آپ کی بات کو سن کر کوئی جو ہے نا عملی جامہ پہناتا ہے۔ ان تمام نکات پر ہماری گفتگو ضرور ہے، لیکن ایک نکتہ ہے جو مسلمانوں کو کامیابی دلا سکتا ہے، ایک نکتہ ہے جو مسلمانوں کی طاقت کو بڑھا سکتا ہے، ایک نکتہ ہے جو مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا کر سکتا ہے، ایک نکتہ ہے جو ہم کو اللہ کا قریبی بنا سکتا ہے، ایک نکتہ ہے جو نبی کا پکا سچا امتی بنا سکتا ہے، ایک نکتہ ہے جو دشمنوں پر وار کرنا سکھا سکتا ہے، ایک نکتہ ہے جو دشمنوں کے جو ہے نا سینوں میں غلبہ اور ڈر پیدا کر سکتا ہے۔ وہ اس کے طرف ہماری گفتگو ہے، نہ ہماری بات ہے، نہ تو ہم کبھی سمجھنے سے قاصر ہیں۔ آج ہماری زندگیاں جانوروں کی طرح ہے۔ آپ نے جانور کو دیکھا ہوگا کہ کتا ہوتا ہے، نیند میں سے اٹھتا ہے تو زبان کو لٹکا کر زمین کو سونگتے ہوئے دوڑتا 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 پھرتا ہے، جہاں جو ملا کھاتا ہے، جہاں جی چاہے پڑا رہ جاتا ہے، جہاں جی چاہے سو جاتا ہے۔ آج ہماری زندگیاں بھی اس کتے کی مانند ہو گئی ہے جو دنیا کی تلاش میں یہاں بھٹک کر حرام اور حلال کے فرق کو چھوڑ کر ہم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، ہم نے اپنے رب کی رسی کو چھوڑ دیا، ہم نے رب کی جو ہے نا راہ پر چلنا چھوڑ دیا۔ ارے ہم نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ ان ہاتھوں سے ہم نے جو ہے کئی مردوں کو دفن کر دیا ہے۔ کیا ان مردوں کے پاس دیکھا ہے کہ ایک ہمارے خاندان کا آدمی لکھپتی تھا، وہ مر گیا ہے تو آدھی دولت اس کی خبر میں رکھی جا رہی ہے تاکہ اسے خبر میں کامیابی دلا سکے؟ ہرگز نہیں عزیزان محترم، کچھ نہیں ہونے والا ہے، ساری کی ساری دولت زمین کے اوپر دھری رہ جائے گی اور خبر میں ہم کو اور آپ کو تمام انسانوں کو خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ یہ تصور صحیح ہے، یہ بات بھی صحیح ہے، یہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن ڈر لگتا ہے فاقہ کشی سے کہ کہیں بھوک ستانا لے،
کہ ڈر لگتا ہے ہمیں غربت کی زندگی سے کہیں غریب نہ ہو جاؤں، ڈر لگتا ہے ہمیں اچھے کپڑوں کے جسم سے چھن جانے سے کہیں پیون کا کپڑا میرے جسم پہ تو نہ آ جائے۔ آج یہ تمام کے تمام نکات ہیں جو مجھے اور آپ کو اللہ کا باغی بنا چکے ہیں، اللہ کے قانون کا منکر بنا چکے ہیں۔ اللہ کے قانون سے بغاوت کرتا ہے مسلمان، لیکن اس کے ماتھے پر کبھی شکن نہیں آتی کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ 12 گھنٹے میں نے اللہ کو کتنا یاد کیا ہے۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، جن کی املاک کو جلایا جا رہا ہو، جن کے گلوں پر چھری رکھ کر کاٹا جا رہا ہو، جن کی نگاہوں کے سامنے ان کی بیٹیوں کی عصمتیں تار تار کی جا رہی ہو، جن کی مساجد پر بری نظر ڈالی جا رہی ہو، اور جن کو اس ملک سے بھگانے کی سازش چل رہی ہو، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کے اندر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہم بیٹھ کر کے اپنی نوکری کو چھوڑ کر، اپنی تجارت کو چھوڑ کر، اپنے مال و زر کو چھوڑ کر، اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر، اپنی دنیاوی محبت کو چھوڑ کر اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تعلق سے سوچے۔ آج کہاں ہے؟ فرصت ہے آپ کے پاس؟ سوچتے ہیں آپ؟ سوچتے ہیں حالات کہاں سے کہاں تک آ گئے؟ آؤ ذرا جائزہ لے کر کے دیکھتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا ہم تمہاری آزمائش کریں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ضرور ان چیزوں میں تمہاری آزمائش کریں گے۔ من الخوف، اللہ اکبر۔ ہم نے سمجھے ہی نہیں قرآن کو، پڑھتے ہی نہیں نا، ہم تو پڑھتے ہی نہیں قرآن۔ بچہ اگر کالج کو نہ جائے تو ماں باپ کو فکر، بچہ 7 گھنٹے چھوٹے سے اسکول میں پڑھ کے آ کے 4 گھنٹے ٹیوشن کے لیے جانا ضروری ہے، لیکن اس بچے کو آپ قرآن نہیں سکھائیں گے، حدیث نہیں سکھائیں گے، رسول اور اللہ کے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ آج حال تو ہمارا یہ بنا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا تمہارے آزمائش میں کروں گا کسی کا خوف تمہارے اندر ڈال کر۔ اللہ اکبر۔ اور آج ذرا جائزہ لینا، آج جائزہ لے کر کے دیکھنا کہ آج ایک ڈر ہے مسلمانوں کے اندر، ایک خوف ہے۔ آؤ، یہ خوف جب بیٹھا رہا، یہ خوف آتا رہا، یہ آج کی ہماری بات نہیں ہے، یہ آج سے ہمارا امتحان نہیں ہے، بلکہ ہمارے امتحانات ہر نبی کے دور میں چلتے رہے۔ الحمدللہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین پر وہ بات کہہ دی جو نہ کہنا تھا۔ برسوں سے لوگ 360 بتوں کی عبادت کر رہے تھے، لات منات عزا اور حبل کی عبادت چل رہی تھی، یہ پوجا اور پاٹ کے اندر قوم آ چکی تھی، لیکن میرے آقا نے دستور بتایا اور کہا یہ حالات کچھ ہوتے ہیں ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دھرتی اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، انسان اللہ کا ہے، تمام تر جو ہے نا جائیداد جتنی دنیا اور آخرت میں ہے وہ اللہ کی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ بھٹکے ہوئے انسانیت کو بچایا جائے۔ اس خوف کے ماحول میں میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کا نعرہ بلند کیا۔ آپ نے کیا کیا بھائی؟ چند لوگوں کے ذمے یہ کام دے دیا کہ انہوں کر لیتے، میں کماؤں گا، چوروں کے لیے سونا اچھا بناؤں گا، 4 اولادیں ہیں تو ان کا مستقبل ہے بھائی، ہر ایک کو ایک ایک گھر ہونا ضروری ہے۔ یہ تصور، یہ سوچ، یہ فکر میری آ گئی، اور میں نے صرف 5 وقت کی نمازیں پڑھ کر ہاتھ پھیلا کر اللہ سے مانگنے والا بن گیا کہ اللہ ایک کاروائی ہے جو نہیں ہو رہی ہے، ذرا ہو گئی تو اچھا تھا، بچی کو اچھا داماد مل گیا تو اچھا تھا، بیٹے کو بہو مل گئی تو اچھا تھا، ذرا مال میں برکت ہو گئی تو اچھا تھا، ذرا تجارت فروغ پا گئی تو اچھا تھا، نوکری نہیں لگ رہی ہے نوکری لگ گئی تو اچھا تھا، بیماری ہو گئی بیماری دور ہو گئی تو اچھا تھا۔ یہ 5 وقت نماز پڑھ کے ہاتھاں پھیلانے کا سسٹم ختم کر دو، نبی کی سنت سے ثابت بھی نہیں ہے، یہ سسٹم ختم کرو۔ پہلے اصول اپناؤ، اسلام کے کیا دیے ہیں اسلام نے اصول۔ 13 برس تک دعوت و تبلیغ کا کام چلتا رہا، مدینے کی سرزمین پر دعوت و تبلیغ کے کام کے بعد نماز کی فرضیت کا حکم ہوا، پتہ چلا اسلامی تعلیمات سے پہلے دعوت کا کام ہے، خوف کسی کا نہیں سوائے اپنے رب کے۔ رسول اللہ اکیلے نکلے تھے 35,000 کے لشکر کے درمیان میں مکے کی وادیوں میں، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ 35,000 مار ڈالیں گے
یہ بڑے جاہل لوگ ہیں، بڑے قاتل ہیں، بات بات پر تلوار نکالتے ہیں، خاندانوں کو تباہ کر دیتے ہیں، رہنے نہیں دیتے لوگوں کو، جنگ کرتے ہیں، جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ میرے آقا نے یہ نہیں کہا، امت کو درس دیا، نبوت ملنے کے بعد کی بات ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بتایا گیا رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ کون سا نمونہ ہے؟ میٹھا کھانا نمونہ ہے، الحمدللہ، یہ تو معلوم ہے۔ کھانے سے پہلے تھوڑا نمک چکھنا نمونہ ہے، الحمدللہ۔ نہیں بھائی، کھانا اتنا پیٹ بھر کے نہیں کھانا، بیماریاں ہوتے، رسول اللہ کی سنت، ارے یہ تو معلوم ہے۔ بیوقوف انسان جو رسول اللہ کی زندگی نمونہ کہا اللہ نے، اس کو چھوڑ کر اپنی نفس پرستی کے سنتوں کو لے کر کہتا ہے انسان کہ میں کامیاب ہوں، ممکنات میں سے نہیں ہے۔ یاد رکھو، حالات کچھ بھی ہو جائے، حالات کدھر بھی چلے جائے، ہمارا کام ہے کہ بت پرستی کے خلاف بولا جائے، خبر پرستی کے خلاف بولا جائے، جھنڈا پرستی کے خلاف بولا جائے، تعزیہ پرستی کے خلاف بولا جائے، اور یہ جو پیر پرستی ہے بولا جائے، کنڈا پرستی بولا جائے، بدعتوں کے خلاف بولا جائے۔ سنتوں کے رواج کو نافذ کرنے کے لیے ہمارے جسم سے خون کا خطرہ یا خون کی پوار بھی اگر نکلتی ہے تو الحمدللہ یہ قائم کرنے تک نہیں، یہ ڈر اور خوف کے ماحول سے باہر آئیے، اللہ مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ 13 برس لوگ لگا دیے پیچھے، تمام عرب کے قبیلے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے رسول اللہ کی جان کے دشمن بن گئے تھے، رسول اللہ کو پریشان کیا جاتا تھا، بلال کو کبھی مارتے تو چیخوں کی آواز سارے عرب کے محلے میں گونجتی تھی، ابو فقیہہ کی پسلیاں توڑی گئیں اور ماں سمیہ کے جو ہے نا شرمگاہ میں برچھی کو مارا گیا۔ ہر طریقے سے مسلمانوں کے اندر ایک خوف کا ماحول تھا، لیکن مسلمانوں نے اس آزمائش کو جب مکمل آسانی سے لیا تو 13 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو 13 برس تک تم کو ستایا ہے، تم کو مارا ہے، تمہاری املاک کو نقصان پہنچایا ہے، تمہارے جسم کے ساتھ یہ کھیلا ہے، طائف کی سرزمین پر خون میں لہدا دیا ہے، تمہارے لوگوں کے اندر سردار پر ظلم کر کے ایک خوف کا ماحول جو انہوں نے بنایا ہے نا، اب 13 برس کے بعد ذرا ہجرت تو کر لو تھوڑا، آؤ ہجرت کر کے دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور پھر پلٹ کر اس سرزمین پر معمولی 8 سال کے عرصے میں پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک پر آ رہے ہیں جو ملک سے آپ کو نکالا گیا تھا، جس ملک میں آپ کو نقصان پہنچایا گیا تھا، جس ملک میں آپ کی تباہی رب کائنات آسمان سے دیکھ رہا تھا، فرشتوں کو جذبہ آ رہا تھا، وہی ملک میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے امن اور شانتی کا پیغام دے کر بغیر کسی خون اور خرابے کے سارے کا سارا مکہ ملک، عرب کا ملک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں دے دیا گیا، اور کہا یہ ان قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آپ نے خوف نہیں کھایا کسی کے ساتھ میں، کسی کے ساتھ صلح مشورہ نہیں کیا آپ نے، کسی کے ساتھ مصلحت اختیار نہیں کیا آپ نے، ہم جو پیغام آپ کو دیتے رہے، آپ دشمنوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر ہمارے پیغام کو دشمنوں تک آپ پہنچاتے رہے، آج اسی کا کامیابی کا نتیجہ ہے کہ مکہ آپ کے حوالے ہے، مکے کے لوگ آپ کے حوالے ہیں، اور اللہ نے وعدہ بھی یہ کر لیا اب قیامت کی صبح تک ہم کسی ظالم کو اس ملک کا حکمران بننے نہیں دیں گے، اور یہ کعبے کی تولیت، یہ کعبے کا متولی، متقی اور پرہیزگار لوگوں کو ہم بناتے رہیں گے۔ اللہ نے سورہ توبہ میں واضح کر کے بتا دیا، کہاں ہے عزیزان محترم یہ بات بات پر ایک ڈر کا ماحول پیدا کر دینا، یہ پولیس میں جا کے مخبری کر دینا، یہ مسلمانوں کے مخالفت میں نعرے بلند کر دینا، یہ مسلمانوں کے جو ہے مخالفت میں اپنے آپ کو جو ہے نا لوگوں کے سامنے پیش کر دینا، کب تک جئیں گے یار، کب تک جئیں گے تم، کب تک جئیں گے ہم؟ موت کا ایک شکنجہ ہوگا جہاں آ کر موت ڈس لے گی اور سانس لینے کا موقع نہیں ملے گا، سارے ارمان اور آرزوؤں کو چکنا چور کر ڈالے گی، کل کیا کرنے کا سوچا تھا آج ہی تمام آرزویں ختم کر دی جائیں گی اور خبر کے حوالے کر دیا جائے گا، اچھے اعمال تھے تو جنت بنائی جائے گی، برے اعمال ہیں تو جہنم کا ٹھکانہ بنایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو ڈر اور خوف کے ماحول سے نکلنا ہے۔ وہ شخص ڈر اور خوف کے ماحول سے نکل سکتا ہے جس کا ایمان اللہ پر مضبوط ہو، یہ یقین رکھتا ہو کہ اللہ
تو نے ہر دور میں مسلمانوں کی مدد کی ہے، میرے آقا کی مدد کی ہے، صحابہ کی تو نے مدد کی ہے، یا اللہ آج تو بھی میری مدد کے لیے کافی ہے۔ یہ دشمن چاہے جتنے پلان بنا لے، یہ دشمن چاہے جو ہے نا جتنا اپنے آپ کو طاقتور بنا لے، میں تیری ذات پر توکل کرتا ہوں اور تیری مدد ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر نکلو انشاءاللہ، پھر دیکھنا بدر کی کامیابی ہمارے مقدر میں ہوگی، پھر دیکھنا احد کی کامیابی ہمارے مقدر میں ہوگی، حنین کی کامیابی ہمارے مقدر میں ہوگی، تبوک کی کامیابی ہمارے مقدر میں ہوگی۔ کب ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا عزیز نوجوان ساتھیوں، کیسے ہوگا میری ماؤں بہنوں؟ بڑا عجیب دکھتا ہے۔ ہم بارہا آپ سے کہتے آ رہے ہیں کہ حالات بگڑ رہے ہیں، بدل رہے ہیں، ہم کو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کہنا ہے کہ اللہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، تیرے حوالے ہو گیا ہوں، ہماری مدد فرما یا اللہ، ہم کو طاقت عطا فرما۔ یہ دعا بھی تو کرنا ہے نا، کہاں ہے؟ کون کرے یہ؟ ہماری نظریں بھی نہیں اٹھتی، ہماری سوچ بھی نہیں اٹھتی، ہماری فکر بھی نہیں ہوتی، بس بچہ اچھا رہنا، بچی اچھی رہنا، گھر اچھا رہنا، اور کھانے کے بعد 1 گھنٹہ نیند ہونا ضروری ہے۔ دیکھو بھائی، نہیں تو طبیعت خراب ہوتی۔ کدھر زندگی ہے؟ عزیزان محترم، آج بھی ہم فجر کی نماز میں اٹھنے سے گریز کرتے ہیں، آج بھی ہم مسجدوں کو آباد کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ فجر کی نماز میں 3 آدمی، 4 آدمی، 5 آدمی، 8 آدمی، 10 آدمی، باقی کے ہجڑے کہاں رہتے ہیں؟ یہ جو اپنے آپ کو فیس بک پہ مردانہ بتاتے ہیں نا، وہ ہجڑے کہاں رہتے ہیں؟ بستروں میں لوٹ کے، بستروں میں اوڑھ کے، بہادر نبی کی بہادر امت آج اپنے رضائیوں کو چھوڑنے سے گریز کر رہی نہیں کرتی، آج نرم نرم گدے اور تکیوں کو چھوڑنے سے فجر میں گریز نہیں کرتی۔ سو آرام سے سونا، جیسے تم آدھی جو ہے نا موت کو نیند کی حالت میں لیے سوتے ہو نا، دشمن ایک دن تمہیں ویسے ہی سلا دے گا۔ سو تم کیا کرنا ہے؟ اللہ کا کوئی جانے والا نہیں ہے، اللہ ایک چونٹی سے سلیمان علیہ السلام کی مدد کر سکتی ہے، تو اللہ تعالی ہم اشرف المخلوقات ہیں، جو جذبہ رکھتا ہے، جو سوچ رکھتا ہے، جو طاقت رکھتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، جو ایمان رکھتا ہے، جو رسول اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ اسے ضرور دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا۔ ایسے جو نا کچرے دانوں سے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کچرے دان ہیں، صبح 8 بجے اٹھ کے بساندی صورت لے کے، منہ دھو کے، اچھا کپڑے اپڑے پہن کے، استری کر کے، عطر لگا کے، بالوں کو کنگھی کر کے، اچھی گاڑی پہ بیٹھ کے نوکری کو جاتے، تجارت کو جاتے، کمانے کو جاتے۔ وہ اللہ فجر میں رزق بانٹنے کا وعدہ کر رہا ہے، اور فجر میں تم الصلاۃ خیر من النوم پر گردن پلٹ کر سو جاتے ہو، تو کیا وہ رزق میں تمہاری برکت ہوگی؟ وہ نوکری میں تمہاری برکت ہوگی؟ وہ نوکری میں بھی تمہیں ذلیل کر دیا جائے گا، وہ تجارت میں بھی تمہیں ذلیل کر دیا جائے گا، وہ لین دین میں بھی تمہیں ذلیل کر دیا جائے گا۔ آج وقت ہے عزیزان محترم، سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، اللہ کے گھروں کو بھرنا پڑے گا۔ جیسے رمضان میں ہم دکھاوے کے لیے بھرتے ہیں نا 5 دن 6 دن تک، اس روش کو ہمیشہ اپنی زندگی میں لا کر اپنے آپ کو سرنڈر کر کے 5 وقت جمعے جیسی حالت مسجدوں کی بنانی پڑے گی۔ آپ بناؤ انشاءاللہ، ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ ممبر گواہی دے گا، یہ مسجد کے در و دیوار گواہی دیں گے انشاءاللہ۔ 6 مہینے کا عرصہ نہیں گزرے گا، اللہ تمہاری طاقت کو بلند کر کے بتا دے گا انشاءاللہ۔ تم اٹھنا ہی نہیں چاہتے نا، اصل میں تم کو عادت پڑ گئی ہے، تم کو عادت پڑ گئی ہے حرام کھانے کی، تم کو عادت پڑ گئی ہے جو نہ دھوکے کا کھانے کی، جھوٹ کا کھانے کی، تم کو عادت پڑ گئی ہے اللہ کے قانون کو پیروں تلے رون کر وہ غذا لے کر اپنے منہ میں ڈالنے کی عادت پڑ گئی ہے نا، تو ایسی قوم سے اللہ کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور آج خوف بٹھایا جا رہا ہے، آئندہ یہ بنے گا، آئندہ ایسا ہوگا، آئندہ وہ ہوگا۔ انشاءاللہ ابھی اللہ والے باقی ہیں اس سرزمین پر، ابھی مسجدوں کی اذانیں باقی ہیں اس سرزمین پر، ابھی قرآن کی تعلیم باقی ہے اس سرزمین پر، ابھی نبی کے چاہنے والے جگالے موجود ہیں اس سرزمین پر۔ تم خبر پرستوں کو دیکھ کر کہتے ہو، تم بت پرستوں کو دیکھ کر کہتے ہو، تم پیر پرستوں کو دیکھ کر کہتے ہو، تم جھنڈا پرستوں کو دیکھ کر کہتے ہو، تم تعزیہ پرستوں کو دیکھ کر کہتے ہو کہ ہم اس ملک کو فلانا بنا دیں گے۔ ابھی باقی ہیں توحید پرست اس ملک کے اندر الحمدللہ، ہر شک ہر طریقے کا جواب دینے کی جو ہے نا صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم تو صرف صبر کا دامن تھام کر چل رہے ہیں بھی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ،
वलजो, अल्लाह अकबर, भूख के नुकसान से तुम्हारी आजमाइश हम करेंगे, भूख के नुकसान से। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमाइश हुई जंग खंदक के मौके पर। देखा गया एक साहबी ने आकर सवाल किया, ये बातें सुनने के लिए नहीं है दोस्त, ये बातें अमली जामा पहनाने के लिए हैं, ये कोई दास्तान अलीफ लैला नहीं है, कि ये कोई वो किताब नहीं है जो रात को हजरत ने ख्वाब में देखी और दिन में लिख दिया, लोग उसके पे लिख कर लेकर के चल पड़े, ये वो किताब नहीं है, आसमान से आई हुई किताब है, कलाम अल्लाह कुरान मजीद जिसको कहा जाता है, उसके जरिए से नसीहत की जा रही है, बताया जा रहा है। और सूरे अहज़ाब में बताया गया ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक में एक सहाबी आए, कहने लगे या रसूलल्लाह बड़ी जोर की भूख है जी, भूख से बर्दाश्त नहीं हो रही है, अब नहीं कर सकता मैं बर्दाश्त, ये देखो भूख खत्म करने पेट पर पत्थर मान लिया हूं कस के। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलट कर कहा, तुम एक पत्थर बांधे हो, मेरे पेट को देखो मैंने तो दो दो बांध रखे हैं। अल्लाह भूख की आजमाइश करेगा, लेकिन इस्लाम के जो झंडे हैं उसको नीचे उतरने नहीं दिया जाएगा। भूख तुम्हारी, लेकिन इस्लाम का झंडा अल्लाह का है, वो कभी नीचे नहीं होना चाहिए। इस मिंबर से हमने बारहा इस कौम को चौकन्ना किया, तुम्हारी सुनवाई अब कहीं नहीं होने वाली है, सिवाय अब के रब के दरबार में होने वाली है। और आज देखा जा रहा है कि कर्नाटक की सरजमीन पर एक नौजवान को गलत दस्तावेजात कागजात नहीं बताने की बुनियाद पर जो है रात के अंधेरे में पुलिस वालों ने पकड़ा, और दो पुलिस वालों ने पकड़े, पीछे से एक पुलिस वाला लट लेकर उसके पेंदों पर ऐसा मार रहा है, वह अल्लाह बचाओ का नारा लगा रहा है। और ज़रा गौर करने की बात है, बंगाल की सरजमीन पर एक नौजवान को नाम पूछकर मुस्लिम नाम निकला तो उसे मार दिया गया, उसके पेट में चाकू घोंप दिया गया, उसकी शहरक को काट दिया गया। लेकिन ईमान वाले ऐसे भी होते हैं, उसकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी, जमीन पर गिरा है, अब चंद मिनटों में जान जाने वाली है, नारा बुलंद कर रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अरे कम से कम ऐसे वाकयात तो दर्ज तो लो यारो, कब तक ये भूख मिटाने में लगे रहोगे। अल्लाह वाज़ेह कर दिया कि भूख के नुकसान से मैं तुम्हारी आजमाइश करूंगा, लेकिन तुम इस्लाम के कामों को भूख का बहाना बनाकर छोड़ नहीं सकते, भूख का बहाना बनाकर पीछे नहीं डाल सकते, भूख का बहाना बनाकर इस्लाम के कामों को तुम रोक नहीं सकते। अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, वलनबलुवन्नकुम बिशैय्इन मिनल खौफि वल जुअ व नक्सिम मिनल अमवाल, और तुम्हारे मालों का नुकसान करके हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे। याद रखना अज़ीज़ान मोहतरम, ये गुंडे जहाँ जहाँ मुसलमानों के इमलाक को जो है नुकसान पहुंचाएंगे, उसे जलाएंगे, हमारा नुकसान दुनियावी एतबार से तो जरूर होगा, लेकिन याद रखना अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू आसमान से सारे मंजर को देख रहा है, और अल्लाह जरूर बा जरूर हमारी जो है ना उन नुकसानात की पाबजाई जरूर करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने कहा तुम्हारे मालों का नुकसान करके तुम्हारी आजमाइश करूंगा। अल्लाह अकबर। ये एक आजमाइश का सिलसिला है, एक आजमाइश का सिलसिला है जो हमारे मालों का नुकसान करके जो है ना अल्लाह ताला आजमाइश कर रहा है कि मेरे बंदे मेरे घर को छोड़ते हैं, या मेरी इबादत को छोड़ते हैं, या मेरे जो है ना इस्लाम को छोड़ते हैं, या नबी की सुन्नत को छोड़ते हैं, या ये जो जलाया गया है, ये माल का जो नुकसान हुआ है, इस पर आकर सजदा करके मुझसे मदद मांगते हैं। अल्लाह आजमाइश में डाल रहा है, आजमाइशों में ले जाया जा रहा है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा वल अनफुस, तुम्हारे जानों का नुकसान करके मैं तुम्हारी आजमाइश करूंगा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। वो जो गज़ा की जो जानों का नुकसान है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम रहें या ना रहें, आप देखेंगे इंशाअल्लाह चंद ही सालों के बाद ऐसी बड़ी कामयाबी मुसलमानों को मिलने वाली है कि गज़ा की एक एक माँ की बद्दुआ को अल्लाह अर्श पर कबूल करता हुआ नजर आएगा। वो मासूम बच्चे जिनको मौत के घाट उतार दिया गया, जो एड़ियां रगड़ कर खत्म हुए, अल्लाह उन तमाम मासूमों की जानों का बदला जरूर लेने वाला है, बशर्ते कि मैं और आप एक काम करना पड़ेगा जो आगे मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। जब कभी मालों का नुकसान, जानों का नुकसान करके अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने जो है ना आजमाइश करने का वादा कर लिया, उसके बाद अल्लाह ने कहा वस्समरात, और तुम्हारे फलों का, तुम्हारे अनाजों का नुकसान करके मैं तुम्हारी आजमाइश करूंगा।
अल्लाहु अकबर। किधर जिंदगी आज़ीज़ान मोहतरम। आज मामला क्या है, हम आवाज़ उठाते नहीं, हम बोलते नहीं। हम कहाँ बोलते, अरे ज़रा ऐसा नहीं बोलना था, उन्होंने ज़रा ऐसा नहीं करना था, हाँ उन्होंने ऐसा करे तो ऐसा हुआ होगा। जब नहीं बोलना है वहाँ बोलते हम लोग, अरे जहाँ बोलना है वहाँ बोलो। इंसानियत हिंदुस्तान की दाव पर लग रही है। एक कंपनी जो है ना, जो बाहर के मुल्कों में चल रही थी, आज वो कंपनी को वहाँ से लोगों ने उठाकर बीमारियाँ फैलने के जो है अंदेशों से जो है ना हिंदुस्तान को उसको भेज दिया है, और वो कंपनी हिंदुस्तान में अब चालू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर वो जालिम अपने पैसों को कमाने के लिए हमारी ज़िंदगियों को जो है ना दाव पर लगाने की जुर्रत कर रहा है। और एक जो ऑयल बनता है जिसको कहा जाता है कि लिथियम, वो लिथियम 1 लीटर तैयार करने के लिए 10,000 लीटर पानी को खर्च करना पड़ता है। 10,000 लीटर पानी खर्च होता है तो वो 1 लीटर लिथियम बन करके आता है, जिसमें आलमी मार्केट में जिसकी ज़्यादा कीमत है, वो अब तुम्हारे मुल्क में बनने वाली है। नित नए बीमारियां आने वाले हैं, लोग बीमार बनने वाले हैं, बच्चे अपाहिज पैदा होने वाले हैं, बैठे बैठे आंखों की रोशनी जाने वाली है, बैठे बैठे दिमागी तवाज़ुन खराब होने वाला है, बैठे बैठे लोगों की अमवात होने वाली है। यह तुम्हारे मुल्क और तुम्हारी सरजमीन पर होने वाला है। बंगाल का जो खेला खेला जा रहा है, इसी की चीज को लेकर के किया जा रहा है। तुम समझने की कोशिश करो। अब ये वक्त हिंदू मुस्लिम कहने का नहीं है, ये मौसम और ये वक्त हमारी साख को बचाने का है, हमारी इज्जत को बचाने का है, हमारे अमलाक को बचाने का है, हमारी शख्सियत को बचाने का है। हमारे पुरखों ने 1000 साल हुक्मरानी करके इस मुल्क को सजाया था, आज उस इज्जत को बचाने का वक्त है। हम ये नहीं देखेंगे ये उत्तर प्रदेश का हिंदू मुस्लिम है, हम ये नहीं देखेंगे बंगाल का हिंदू मुस्लिम है, हम ये नहीं देखेंगे कर्नाटक का हिंदू मुस्लिम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तमाम के तमाम वासी हैं इस मुल्क के। हम इंसानियत के लिए काम करना चाहते हैं। हाँ, जालिमों का पंजा मरोड़ने भी आता है हमें, हम सिर्फ अल्लाह के हुक्म के मुंतजिर हैं, और यह हुक्म आएगा जरूर, और फिर जालिमों का पंजा मरोड़ दिया जाएगा जरूर। लेकिन याद रखना मेरे अजीज नौजवान साथियों, आज तुमको उठकर खड़ा होना पड़ेगा, अपने चेहरों पर नबी की सुन्नत को बढ़ाना पड़ेगा, इस माथे को 5 वक्त अल्लाह के बारगाह में झुकाना पड़ेगा, अपनी निगाहों के सामने कुरान को रखना पड़ेगा, अपनी जबान से अल्लाह का जिक्र और नबी पर दरूद पाक भेजना पड़ेगा, कुरान एक दूसरे को सीखना और सिखाना पड़ेगा, और तस्बीह अल्लाह की कसरत से करना पड़ेगा, सदका और खैरात का मामला करना पड़ेगा, गरीबों और मोहताजों बेवाओं की मरीजों की मदद करना पड़ेगा। ये तमाम काम अंजाम देंगे इंशाअल्लाहुल अजीज तो ये मुल्क एक अमन का गहवारा बन सकता है। वरना याद रखना अजीज़ान मोहतरम, हम समझते थे कि पहले कुछ मालदार लोग हैं जिनकी ज़िंदगी को अजीरन बनाया जा रहा है। हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर मुश्किलात इस मुल्क में आएंगे तो मिडिल क्लास लोगों पर आने वाले हैं, पैसे वालों पर भी नहीं आने वाले हैं, गरीब लोगों पर भी नहीं आने वाले हैं। आप जैसे हम जैसे मिडिल क्लास जो लोग हैं, इनको तबाह बर्बाद करने की मुकम्मल साजिश और कोशिश की जा रही है। आज शदीद ज़रूरत है, अपने तिजारत और कारोबार से वक्त निकाल लो, अपने आप को ज़रा दुनियावी मामला से दूर रखो, अपने आप को अल्लाह के घरों के अंदर रखो। यही वो घर है जहाँ से आपको जन्नत का रास्ता मिल सकता है, यही वो जगह है, यही वो घर है जहाँ से खुशबुएं मिलती है, यही वो घर है जहाँ पे आपको फरिश्तों का टकराव होता है, यही वो घर है जहाँ से आपकी दुआएं जल्दी कबूल होती है, यही वो घर है जहाँ से आपको जो है ना हिम्मत और इस्तिक़लाल मिलता है, यही वो घर है जो अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है। अरे यही वो घर है जहाँ से हम जन्नत में जा सकते हैं, जहन्नुम से बच सकते हैं। लेकिन आज माजरा क्या है अज़ीज़ान मोहतरम कि हम आज इधर उधर भटकते ज़रूर हैं, दुनिया में बैठते ज़रूर हैं। अब भी काम करके आया भाई, 10 घंटे नौकरी करके आया, बिजनेस करके आया, 1-2 घंटे दोस्तों के साथ चबूतरे पे गुजार लेता हूँ। ये सिस्टम आ गया है हमारे अंदर। अस्तगफिरुल्लाह। आदमी ये नहीं सोच रहा है कि 12 घंटे मेहनत किया था, वो जो दौलत वो पैसे मेरे पास आएंगे उसमें बरकत कैसे हो। 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से मांग लूँगा कि अल्लाह 12 घंटे मेहनत करा था, जो माल आने वाला है, जो रिस्क आने वाला है, अल्लाह बरकत तो दे उसमें। ये मांगने की फुर्सत ख़त्म होगी मुसलमानों के पास। यही सोच रहे थे हर जगह मुसलमान। नहीं, ऐसा नहीं, यही सोच रहे थे। अब होता क्या, जब देखो जब इसकी बात होना तुम्हारे पास, अच्छा मंदी खाओ, अच्छी मछली खाओ, गोश्त खाओ,
اور اچھی صحت بناؤ، جم کو جاؤ، ڈنڈوں کو پھلاؤ، عورتوں کے جیسے بلیزا پہن کے لوگوں کو ڈنڈا بتا کے بولو کہ طاقتور آدمی ہوں میں. ارے تم چھوڑو یار، یہ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسلیاں نظر آتی تھی لیکن دشمنوں سے بھیڑ جایا کرتے تھے. ابو دجانہ سماک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی دشمن سے لڑنے کی باری آتی تو اپنے تہبند کو کس کے باندھتے، اپنے کرتے کو، خمیص کو، جبے کو اتارتے اور سر پر باندھ لیتے اور اپنے سینوں کو پھیلا کر، دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر چلتے. ڈنڈ بڑے باریک باریک تھے، پسلیاں نظر آتی تھی، کمر اتنی جیسی تھی، گردن بڑی باریک تھی، سر بڑا جو ہے نا نکلا ہوا تھا اور پنجڑیاں نازک نازک تھی. ٹخنوں کو دیکھا گیا تو ہڈیاں جو ہے نا کانٹوں کی طرح نکلے ہوئے تھے. وہ کمزور ترین آدمی دنیا سمجھنے والے سماک رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کے سامنے سینہ تنا کر چلتے رہے. صحابہ نے دیکھ کر کے کہا ذرا دیکھو یا رسول اللہ، سماک کو دیکھو، یہ زمین پر اکڑ کر چل رہا ہے، اسے ذرا بلا کر نصیحت تو کر دو، یہ اپنا سینہ پھلا کر کے چل رہا ہے. میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نہیں جانتے سماک کی بہادری کو. اللہ جو ہے نا، رب جو ہے نا عرش سے اس منظر کو دیکھ رہا ہے اور سماک جو سینہ تان کر چل رہا ہے اللہ اس سے خوشنودی کا بھی اعلان کر رہا ہے، اس لیے کہ اب دشمن سے مت بھیڑ ہونے والی ہے. سماک نے اپنے جسم کا جائزہ نہیں لیا، کمزور ہوں کیا لڑ سکتا ہوں. سماک نے یہ دیکھا کہ آقا کا حکم ہو اور دشمنوں کی گردنوں کو جسم سے دھڑ اور جسم سے الگ الگ کر دو. یہ جذبے کے تحت نکلا ہے میرا سماک کی یہ ادا اللہ کو بہت پسند آ رہی ہے. پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے ساتھیوں ایک تاکید یاد رکھنا. آج الٹا سسٹم ہو گیا مسلمانوں کا، ہم نے بارہا کہا ہے اس منبر سے، آج بھی دہراتا ہو. میرے آقا نے کہا تھا کہ میرے ساتھیوں ذہن میں رکھنا، اس بات کو کہا تھا جب تم کسی مسلمان بستی سے گزرو تو اپنے جو ہے نا مونڈھوں کو جھکا کر ادب کے ساتھ گزرنا. جہاں کوئی مسلمان نظر آ جائے اسے سلام کرتے ہوئے محبت کا پیغام دیتے ہوئے آگے جانا. کسی دشمن کی بستی سے تمہارا گزر ہو، کسی کافر اور مشرک کی بستی سے تمہارا گزر ہو اور وہاں سے تم کو گزرنا پڑے تو اپنے سینے کو تان کر اکڑا کر کے وہاں سے گزرنا، تاکہ دشمن کو پتا چلے یہ نبی کا چاہنے والا ہے اور اس کے سینے میں ایمان ہے. اس کو کمزور کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. آج کیا معاملہ ہمارا ہو گیا بھائی؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا وبشر الصابرین، ان 5 نکات پر جو صبر کر لیتے ہیں ان کو بشارت سنا دو کہ یہ صابروں میں سے ہیں، صبر کرنے والوں میں سے ہیں. اب پھر جب صبر کریں گے تو ہوگا کیا؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کہا یہ چیزیں میرے اور آپ کے اندر آنا ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ بھی باقی ہے، بھوک کا نقصان سے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. اللہ ہمارا باقی ہے، رازق الرحیم ہے. جانوں کا نقصان ہوتا ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے. اللہ ہمارے اندر وہ چیزیں پھر پیدا کر دے گا. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ ایک بہادر سپاہی مسلمانوں کے پاس سے چلا گیا، ایک طاقتور آدمی، جنگجو آدمی چلا گیا. مسلمانوں کی صفوں میں کیا ہوگا؟ چند ہی دن گزرے تھے، چند ہی مہینے گزرے تھے، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے خالد بن ولید کو دے دیا اور کہا کہ حمزہ کی موت پر، حمزہ کی شہادت پر غم منا رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، لو خالد سپہ سالار کو دیتا ہوں. اب تم کو کبھی منہ موڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کبھی تم کو شکست نہیں ہوگی، کبھی تم پریشان نہیں ہوگے، کبھی دشمن تمہیں پریشان نہیں کرے گا. خالد بن ولید آ کر کے آخری دم تک اسلام کے پرچم کو سب سے بلند کر کے رکھ دیا. ہوگا ہماری موت ہو جاتی ہے حالات کے ذریعے سے یا دشمن ہمیں ختم کرتا ہے تو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مر گیا اب کیا ہوگا. نہیں، غلط بات ہے. یہ ہوگا کہ اللہ ہم میں سے کسی ایک کو اور کھڑا کر دے گا انشاءاللہ اور کہے گا اس کی شہادت کا تمہیں بدلہ لینا ہے، کھڑے ہو جاؤ، اب تیاری کرو. ہوگا یہ انشاءاللہ تعالی. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی، 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز اللہ نے نبی کو معراج میں بلا کے دیا تھا. آج اس کی قدر یہ قوم نہیں کر رہی ہے. آج ہمارے پاس قدر ہی نہیں ہے نمازوں کی. کمانے کی قدر ہے، جمانے کی قدر ہے، خریدنے کی قدر ہے، بیچنے کی قدر ہے، صحت کی قدر ہے، تقریبوں کی قدر ہے، لیکن اللہ کے احکامات، رسول کے فرامین کی جو ہے نا کوئی قدر نہیں ہے. جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو بھلا دیتی ہے نا، پھر ایسے ہی آزمائشوں کے اندر ملوث کر دیا جاتا ہے. لہٰذا ابھی وقت ہے ہمارے پاس، اللہ سن رہا ہے،
اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ قبول کے لیے بھی تیار ہے۔ کچھ وقت روز ہم نکالیں انشاءاللہ تعالی، یہ دنیا کو ذرا جوتے کی نوک پر رکھ کر ہٹاتے رہیں انشاءاللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدوں کو کر کے اللہ یہ قیمتی سر کو اللہ کی بارگاہ میں ڈال کر، یہ قیمتی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں پھیلا کر، یہ قیمتی زبان سے اللہ کے سامنے اپنے الفاظ کو بکھیر کر مانگیں گے انشاءاللہ، اور دیکھیں گے اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، اور اللہ ہمیں کامیابی ضرور عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ یہ ملک امن کا گہوارہ تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ، لیکن کچھ شرپسند عناصر جو ہے یہاں پر ہماری جائیدادوں سے، ہمارے نفسوں سے، ہماری خواہشات سے، ہماری عزتوں سے کھیل رہے ہیں اللہ۔ یا اللہ نہ ہمارے اندر کوئی رہنما ہے، نہ کوئی رہبر ہے، نہ کوئی خلیفہ ہے، یا اے اللہ ہمارے اندر ایسا ہمت اور استقلال پیدا فرما، اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے میرے پاک پروردگار، اور ایسے لوگوں کو اس سرزمین پر پیدا فرما کہ یہ دشمنوں کا منہ توڑ جواب دے سکیں میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ، یا اللہ رحم کی بھیک مانگتے ہیں اللہ، رحم کی بھیک مانگتے ہیں اللہ، ہم پر رحم فرما اللہ، ہمارے عورتوں پر رحم فرما، ہمارے بچیوں پر رحم فرما، ہمارے معصوم بچوں پر رحم فرما، ہمارے بزرگوں پر رحم فرما، ہمارے نوجوانوں پر رحم فرما، ہماری مساجد پر رحم فرما، ہمارے مدارس پر رحم فرما، ہمارے مؤذنین پر رحم فرما، ہمارے اماموں پر رحم فرما، ہمارے علماء پر رحم فرما، ہم مسلمانوں پر رحم فرما میرے پاک پروردگار۔ تجھ سے مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں اللہ۔ ہمارے ان الفاظ کو ویسے خالی مت لوٹا میرے اللہ، جو ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں اللہ، ان کو قبولیت عطا کر کے ہمارے تک پہنچا دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ آپ کو اسم اعظم کا واسطہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ رب زدني علما